یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں الحمدللہ عز و جل ہم قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیتوں کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیتیں کون سی ہیں جس میں رب عز و جل نے مومنوں سے براہ راست خطاب کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر۔ آج کون سی آیت ہے؟ آج ہے انشاءاللہ سورہ المائدہ، آیت نمبر 94 پہلے تلاوت، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیبلونکم اللہ، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ 6 سنہ ہجری میں جس میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے۔ اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کثرت سے آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ اتنی کثرت تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے انہیں ہتھیار سے شکار کر لینا بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینا بالکل اختیار میں تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حکم الہی کی پابندی میں ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں شکار نہ کیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت بھی ظاہر ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی گناہ کے اسباب اور مواقع جس قدر کثرت سے موجود ہوں ان سے بچنے میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ جیسے نوجوان کو تقوی اور پرہیزگاری اور پارسائی کا ثواب بوڑھے کی نسبت زیادہ ہے، یوں ہی جو برے لوگوں کے درمیان بھی نیک رہے وہ نیکوں کے درمیان نیک رہنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ اس بات کی قوی دلیل ہے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر یا گناہ کی جگہ جا کر نیک بننے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ بڑا متقی بنے، بلکہ حتی الامکان ایسی صحبت اور مقام سے بچنا چاہیے کہ زیادہ تقوی کی امید پر کہیں اصل ہی سے نہ جاتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر کیا شاندار درس ہے اس آیت میں۔ موقع تھا، آسانی تھی، شکار اویلیبل تھا، مگر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ نہ لگایا۔ یہاں ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے درس ہے۔ گناہ کا موقع ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، اور اس وقت اللہ کی رضا کے لیے رکا جائے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہے کاش ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، پھر اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ انسان کوشش کرے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کا بے شمار اجر بھی تو ملنا ہے۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت کے چند بہت خوبصورت فائدے لکھے ہیں۔ پہلا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ملتا ہے کہ دنیا میں سختیاں، دشواریاں رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے امتحانات ہیں۔ اگر بندہ ان میں ثابت قدم رہے تو بڑا کامیاب ہے، ان پر گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ راضی برضا رہنا چاہیے۔ یقیناً مشکلیں تو آتی ہیں مگر ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دوسرا فائدہ، دنیا میں نعمتوں کی زیادتی، ہر طرح کا عیش و آرام بھی حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ ان میں مشغول ہو کر بندہ رب سے غافل نہ ہو جائے۔
اللہ اکبر. بعض اوقات نعمتیں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے, آسانیاں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے, اور حق تو یہ ہے کہ جتنی نعمتیں ملیں بندہ اتنا شکر ادا کرے. تیسرا فائدہ, اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے کہ انہیں امتحان سے پہلے آگاہ فرما دیتا ہے تاکہ اس امتحان میں کامیابی آسان ہو جائے. دیکھیں نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں پر قبر کے امتحان کے سارے پرچے آؤٹ کر دیے کہ وہاں کل 3 سوال ہوں گے, 3 پرچے ہوں گے, توحید کا, دین کا, نبوت کا. تو اس کا یہ جواب دے دینا, اور ورنہ امتحان سے پہلے اگر پرچے شائع ہو جائیں تو بیکار کر دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بڑے کرم کی بڑی مہربانیاں ہیں. بہرحال ہم مدنی چینل دیکھتے رہیے. قرآن پاک کی اس آیت سے شاندار سبق ملتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. برے دوستوں کی صحبتوں سے بچیے, اچھے ماحول کو اپنائیے, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی, اس کا ترجمہ اور تفسیر کے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ کا